5 سے پہلے سقا، سقا مبالغہ آ رہی ہے ساقی سے، ساقی مانے پلانے والا نا، ترجمہ غلط ہو گیا، ساقی سیراب کرنے والا، ہر پلانے والا سیراب نہیں کرتا، ساقی ہے اس میں فاعل، اس کا مبالغہ ہے سقا، بہت سیراب کرنے والا۔ اب ایک لوگ سوال کرتے کربلا میں حضرت عباس سقا کب بنے؟ محرم کی 7 تاریخ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مقتل پڑھا بہت کم جاتا ہے، کہ اصل مقتل کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ پھر آپ کے ذہن سے میچ نہیں کرتی، اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہنے کو تو ہم بھی صرف سقا کا ترجمہ کریں اور نکل جائیں۔ محرم کی 7 تاریخ پانی بند ہوا۔ ابھی آپ نے سنا کہ 7,500 سپاہی تھے، 501 گئے، 4 ایک گئے، 3 ایک گئے، 7,500 سپاہی تھے فرات کے کنارے، کہ جنہوں نے فرات کے کنارے کو اتنا کور کیا تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ہائے حسین، دن بھر 7 محرم ایسے گزری کہ دور سے فرات کا پانی چمکتا تھا، اور عجیب جملہ مقتل کا سنیں گے، صرف پانی چمکتا نہیں تھا، یزید خبیث صفت افراد پانی کو بھر بھر کے اچھال کے پھینکتے تھے، دکھاتے تھے، آپس میں زور زور سے کہتے تھے پانی کتنا ٹھنڈا ہے، پانی کتنا میٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھا حکم یہ یزید کا، پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں، جانور پئیں، کافر بھی گر پیے تو منع تم نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ محرم کی 7 تاریخ، 7 تاریخ سے پہلے بھی مولا عباس سقا تھے یا 7 کے بعد بنے؟ اس میں ایک قول علماء کا یہ کہ مدینہ منورہ سے لے کر اور سرزمین کربلا تک راستے بھر جہاں جہاں گرمی اور شدت پیاس، تو پانی پلانے والا کون؟ عباس۔ اتنا پانی پلایا کہ ساقی کے بجائے سقا کہلائے۔ دوسرا قول 10 محرم سے پہلے 8 محرم کی شب میں سرکار سید الشہداء نے 2 دستے روانہ کیے تھے۔ 8 محرم کی شب، 7 کا دن گزرا، سارا دن ظہر کی نماز قیامت تھی 7 محرم کی، اتنی شدید گرمی تھی اور اس پر پیاس کی شدت کہ صبح سے پانی بند ہوا اور دوپہر آ گئی، اتنی شدید گرمی ہے کہ اگر ایک دانہ بھی ڈالیں زمین پہ تو بھن جائے، کہ جان لبوں پہ آ رہی تھی۔ دن کس طرح کٹا ہے، رات آئی ہے، مولا نے حکم دیا 2 افراد، ایک مولا عباس چلے اور ایک نافع بن ہلال چلے، 20 افراد پیدل یا 20 افراد مشکیزیں اٹھائے ہوئے باقی سواریوں پر، تقریباً 40 سے 50 افراد کا دستہ چلا ہے فرات کے کنارے، اور فرات کے پاس پہنچ کر نافع نے بات شروع کی، اور ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ نافع کہتے تھے، پوچھا کون کا؟ میں نافع، کہا تم پانی پی لو، فرماتے تھے کہ میں پانی پی لوں اور زہرا کی اولاد پیاسی رہے، حسین پیاسے رہے؟ ممکن نہیں۔
کہتے ہیں باقاعدہ تکرار بڑھی اور فرات کے کنارے پر حضرت عباس کے ساتھ جو لوگ تھے حملہ کیا اور 20 مشکیزیں پانی کے بھرے. 7 محرم کا دن ختم ہوا، 8 کی شب. یہ خیال ہے گرمی کا موسم ہے اور مشکیزیں کتنے بڑے ہوتے ہیں. یہ خیال ہے کہ بچے کتنے تھے، بیبیاں کتنی تھیں، غلام کتنے تھے، کنیزیں کتنی تھیں، ارے حیوانات، سواریاں اور اماریاں کتنی تھیں. اب جو پانی آئے گا نا سب کے ہی آئے گا. اللہ اکبر. 20 مشکیزیں کسی طریقے سے مولا عباس اپنے ساتھ لے کر پہنچنے میں کامیاب. اور جب پہنچے سب کو پانی تقسیم ہوا. تاریخ کا عجیب جملہ ہے، حضرت عباس نے اپنے حصے کا پانی نہیں پیا، جو بھی آپ کا حصہ بنتا تھا نہیں پیا، سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آپ تو جانتے ہیں نا بچوں کی ہوتی عادت، تھوڑی دیر کے بعد سکینہ آتی تھی، چچا پانی تو ہوگا نا. اپنے حصے کا پانی میرے مولا نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلسل پلایا ہے جب تک پانی آپ کے پاس رہا. اتنا پانی پلایا کہ بچے آخر میں کوئی اور لفظ بھول گئے، بس سقا کہتے تھے کہ پانی یہاں ملے گا، کہیں اور نہیں جاتے تھے. بس حضرت عباس کے پاس آتے تھے، پانی اگر مل سکتا ہے آج تو یہیں مل سکتا ہے. واہ غربتا. یہ 8 محرم کی شب کا واقعہ اور پھر وہ آخری جملہ کربلا کے میدان میں. رونے والوں، جب حضرت عباس خدمت امام حسین میں پہنچے تھے، مولا اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں. امام رونے لگے. فرمایا بھیا تمہیں لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں بھیج دوں تو کیسے بھیجو، لشکر کے علمبردار ہو. بس یہ سن کر مولا عباس نے سر جھکایا تھا، آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمبردار تھا. امام روتے تھے عباس کو دیکھ کر. عباس سمجھ گئے، پلٹ کے واپس آئے، سارے ہتھیار اتار دیے، پھر اپنی شہزادی، اپنی آقازادی کو بلایا. شہزادی بڑی پیاس لگی ہوگی، اتنا یقین ہے بچی کو اگر کوئی پانی لا سکتا ہے نا، لا سکتا ہے، کیونکہ یہ 8 محرم کی شب میں ہو چکا تھا. اگر کوئی پانی لا سکتا ہے، سکینہ کو اتنا یقین تھا چچا خود نہ پیے گا، مجھے لا کے پلائے گا. تو فرماتے تھے بیٹی مشکیزہ لے کر آ جاؤ. مشکیزہ لے کر جب بی بی آئی ہیں اور اسی مشکیزے کے حوالے سے وہ جملہ 8 محرم کی شب میں جو لوگ نہیں جانتے تھے مولا عباس کو، وہ سپاہی کہتے تھے وہ مشکیزے والا آ رہا ہے، ابو القربہ وہ مشکیزے والا آ رہا ہے. 10 محرم کو بھی یہی انداز اختیار کیا گیا کہ بچی مشکیزہ لے کر آئی ہے، چچا کی گود میں شہزادی ہے. مولا کے پاس پہنچے ہیں مولا، اور جیسے ہی امام نے سکینہ کو عباس کی گود میں دیکھا، فرمایا بیٹی آج سفارشی بن کے آ تو گئی ہو، کل جب چچا نہ ملیں گے تو فریاد کرو گی. بچی سمجھ نہ پائی. بابا پانی لانے کی اجازت تو دے دیجئے، اجازت تو دے دیجئے. مولا نے اجازت دی. رونے لگے. فرمایا بھیا یاد رکھنا بس پانی لینے کو جا رہے ہو تو تمہیں تلوار کی کیا حاجت ہے، ایک نیزہ ہی کافی ہوگا. اللہ اکبر. عباس رخصت ہوئے. ادھر جیسے ہی خبر خیموں میں آئی ہے، جناب زینب اولیاء نے ام حفظہ کے ذریعے اپنے ماں جائے کو بلوایا. جب امام زینب کے خیمے میں آئے، فرماتی ہیں بھیا سنا ہے عباس رخصت ہو گئے. امام نے سر جھکا لیا. بہن عباس بھی رخصت ہو گئے، بس یہ سننا تھا. فرمایا نجف کا رخ کر کے بابا آپ کی بات پر اب سمجھ میں آ رہا ہے، صدقہ بھی بابا سچ فرمایا تھا. امام فرماتے بہن کیا کہنا چاہتی ہیں، بابا نے کیا فرمایا تھا؟
تب تذکرہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بہت کم سن تھی بھیا، اتنی چھوٹی کہ بابا کی گود میں بیٹھا کرتی تھی، میرے سر کی چادر کو بابا چوما کرتے تھے، میرے سر کی چادر کو بابا اپنے ہاتھوں سے آگے بڑھاتے تھے۔ ایک دن رو کے کہنے لگے بیٹی ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے سر سے چادر لوٹی جائے گی۔ بھیا جب سے عباس پیدا ہوئے تھے مجھے اتنا اطمینان تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عباس کی بہن کا نام تو لے، کوئی عباس کی بہن کی چادر کی آنکھ اٹھا کے تو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بھیا یقین آ گیا، بابا نے آج کے لیے فرمایا تھا عباس رخصت ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والو، میدان کربلا میں حضرت عباس کی آمد تھی، کیا شدید ترین جنگ تھی۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا کس حالت میں فرات کے کنارے تک پہنچا ہے، فرات کے کنارے 7,500 سپاہی تو اس دن تھے نا، اب کتنے ہوں گے؟ جب میرا مولا فرات کے کنارے پہنچا لشکر کو ہٹاتا ہوا، میرے مولا نے پانی بھر کے پلٹنے لگے۔ امام کی وصیت یاد تھی کہ بھیا خالی پانی لینے جا رہے ہو تو پانی تو لے لیا تھا نا، پانی لے لیا، واپس پلٹ رہے تھے۔ اب جب اشقیاء نے دیکھا کہ عباس پانی بھرنے میں کامیاب ہو گئے، ہم ان کو فرات سے تو نہ روک سکے تو لاؤ پانی ضائع کر دیں تاکہ پانی ان کے کام کا نہ رہے۔ ساری سپاہ یزید مل کے ایک عباس پہ حملہ آور ہوئی۔ رونے والو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، قیامت کا منظر تھا، ایک وجود پہ اتنے تیر مارے گئے کہ کوئی جسم کا حصہ باقی نہ بچا، یہاں تک کہ تیر میرے مولا کی آنکھ میں لگا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والو خدا آپ کو کبھی آنکھوں کی تکلیف نہ دے۔ آنکھوں کی تکلیف میں انسان کے ہوش و حواس پریشان ہو جاتے ہیں کہ آنکھ اتنی تکلیف کرتی ہے۔ اگر آنکھ میں کوئی ریت کا ذرہ بھی اڑ کے چلا جائے تو آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، اور انسان سارے کام چھوڑ کے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کو صاف کرتا ہے۔ یہی جملہ پڑھا تھا روزہ حضرت عباس پر محمد علی خراسانی نے۔ ایک خطیب گزرے ہیں، ایک زمانہ تھا مجلسیں پڑھتے تھے، اتنا گریہ ہوا روزہ عباس پر کہ یہاں تک کہ لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں آغا ابراہیم قزوینی امام جماعت تھے، روتے ہوئے خطیب کے پاس آئے، فرماتے ہیں خطیب اتنی مشکل مصیبت نہ پڑھا کر، تو پڑھ کے چلا جاتا ہے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں سند ڈھونڈنا پڑتی۔ اللہ اکبر۔ خطیب خاموش ہو گیا، اچھا جیسے آپ کہیں میں خیال کروں گا۔ ہائے کہتے امام جماعت جب دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے بستر استراحت پر آئے، حالت خواب میں آقا عباس کی زیارت ہوئی، فرماتے ہیں ابراہیم میری مصیبتوں کا ایسے تو انکار نہ کرو جیسے تم کربلا میں موجود تھے۔ ابراہیم اچھا مجھ سے سننا چاہتے ہو مجھ پر کیا گزری؟ تو ابراہیم سنو میں بتا دیتا ہوں۔ ابراہیم جب میرے آنکھ میں تیر لگا میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ واہ مصیبت واہ محمد رونے والو برداشت کر سکو گے؟ اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں آقا ابراہیم سے حالت خواب میں، ابراہیم جب آنکھ میں تیر پیوست ہوا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ تیر کو سر کو جھٹکا دے کے نکال لوں، اس لیے کہ ہاتھ تو تھے نہیں نا، سر کو بار بار ہلایا کہ تیر اگر ہلکا ہو تو نکل جائے۔ اتنا گہرا پیوست ہوا تھا کہ سر کو بار بار جھٹکے دیے مگر تیر نہ نکلا۔ ابراہیم میں نے ایک اور کوشش کی، میں نے چاہا کہ تیر کو نکالوں، اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے مقام کو جمع کرنا چاہا کہ اس کے بیچ میں روک کے تیر کھینچ سکوں، لیکن ہائے بازو ایسی جگہ سے کٹے تھے کہ آپس میں جمع نہ ہوئے۔ ابراہیم میں نے تیسری کوشش اور کی ہے۔ فرماتے ہیں مولا ابراہیم
میں چاہتا تھا کہ اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کو روکوں، اس سر کو کھینچ کے اٹھا لوں تاکہ آنکھ سے تیر تو نکل جائے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی ابراہیم میں نے گھٹنے بلند کیے، اپنے سر کو جھکایا تھا کہ تیر کو بیچ میں روک کے نکالوں، کسی ظالم نے پیچھے سے سر پہ ایسا گزر مارا کہ ابراہیم میں گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا۔ واہ مصیبت، واہ محمد، رونے والوں، مدینے میں دکھیاری ماں یہی کہہ کے روتی تھی کہ لوگوں مجھے بتا تو دو، جب میرا بیٹا زین سے زمین پہ گرا تو کیا دونوں ہی بازو کٹ گئے تھے؟ واہ مصیبت، میرا مولا زین سے زمین پر کیسے آیا؟ رونے والوں، بس آخری جملہ قیامت کا منظر تھا جب میرا مولا زین سے زمین پر آیا ہے اور آ کر اپنے مولا کو آواز دی ہے کہ مولا غلام کا آخری سلام لیجئے۔ مولا حسین نے جب عباس کا سلام سنا، ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک کمر کو تھام لیا، ارے مقتل کی طرف چلے۔ رونے والوں یہ جملہ یاد رکھنا، جس کی کمر میں تکلیف ہو اس کے لیے جھک کر کچھ شے زمین سے اٹھانا تکلیف کو بڑھا دیتا ہے نا۔ ہائے میرا مولا ایک مرتبہ زمین پر جھکا، کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا، سینے سے لگایا، 2 قدم آگے بڑھے، پھر زمین کربلا پہ جھکے، کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، عباس کے قریب آئے تو گر پڑے۔ عباس کے سرہانے، عجیب میرے مولا کا عالم تھا۔ عباس کے سر کو اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھ لیا، اور عزادارو یاد رکھنا سر کا بھی زخم ہے، آنکھ میں بھی زخم ہے، ایسے میں اگر کوئی سر گود میں رکھے سکون ملے گا نا۔ ایسے میں میرا مولا جیسے ہی محسوس کیا کہ آقا نے اپنی گود میں میرے سر کو رکھا، اپنے سر کو زمین پہ، رونے والوں کا بھی سوچنا جس کے بازو نہ ہونا وہ سر کو زمین پہ کیسے گرائے گا؟ ایک مرتبہ گرایا، امام نے پھر اٹھا کے رکھ لیا، پھر گرا دیا۔ فرماتے تھے بھیا اپنے سر کو زمین پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ فرمانے لگے آقا غلام اتنا معتبر ہو گیا کہ غلام کا آخری وقت ہو، سر آقا کی گود میں ہو۔ ارے آقا آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ واہ مصیبت، واہ محمد، اجرکم اللہ۔ امام فرماتے تھے اے بھیا تم فکر نہ کرو، ہماری ماں فاطمہ زہرا ہمیں گود میں لینے کے لیے اس سرہانے آ جائیں گی۔ ہائے میرا مولا، اب اطمینان ہوا۔ فرماتے ہیں آقا عباس سے کہ کوئی آرزو ہو تو بیان کرو۔ عباس کہتے ہیں مولا میری آرزو بس یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تو آپ کی زیارت کی تھی، چاہتا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت ہو جائے۔ آقا زحمت نہ دیتا مگر دونوں بازو کٹے ہوئے، یہ ہے زیارت حسین، بازو کٹے ہوئے، ایک آنکھ میں تیر پیوست، ایک میں سر کے زخم کا خون بھر گیا۔ امام نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، عباس نے رخ حسین کو دیکھا۔ امام فرماتے ہیں بھیا میری بھی ایک آرزو ہے، پوری کر دو۔ واہ مصیبت، ہائے فرماتے ہیں آقا حکم دیجئے غلام حاضر ہے۔ فرماتے ہیں مولا عباس جب سے تم پیدا ہوئے نا آج تک مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ عباس آج حسین چاہتا ہے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ پہلے تو معذرت کی مولا غلام ہے، امام ہے، بھائی کہاں ہو سکتا ہے؟ فرمایا آج میرا حکم ہے عباس تمہیں کہ مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ ہائے مجھے نہیں معلوم، میرا دل کہتا ہے رخ
کیا ہوگا مدینے کا اماں تم نے سکھایا تھا، ارے آقا کو بھائی نہ کہنا، اماں عباس کیا کرے، وہ امر امام آ گیا، ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ فرمایا الوداع میرے مظلوم بھائی، واہ محمد